حضرت عبد الواحد بن زید، ان کی وفات 177 ہجری میں ہوئی، اور یہ سیدنا امام حسن بصری کے تلامذہ میں سے تھے، آپ کے مریدین میں سے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے تھے، بڑے زاہد و عابد تھے امام حسن بصری کے یہ تلامذہ۔ تو تبع تابعی ہیں جلیل القدر، یہ تبع تابعی امام حضرت عبد الواحد بن زید، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے خواب میں دکھایا کہ یہ ایک خاتون ہے میمونہ السوداء۔ کیا نام بولا میں نے؟ میمونہ السوداء، یہ جنت میں تمہاری ساتھی ہوگی۔ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ کو شوق پیدا ہو گیا کہ اللہ نے جسے جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے میں اس کو دیکھ تو لوں، میمونہ السوداء وہ کون ہے؟ وہ چلے جنگلوں میں تلاش کرتے کرتے اس جگہ جا پہنچے، وہاں ایک خاتون تھی میمونہ السوداء، حبشی خاتون تھی، اور انہوں نے صوف کا کپڑے پہن رکھے تھے اونی، اس کے پیچھے منہ پرلی طرف تھا، پیچھے لکھا ہوا تھا یہ نہ بیچی، یہ باندھی ہے، نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی، لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے، عجیب واقعہ۔ پھر دیکھا جب آگے بڑھے تو اس کی بکریاں تھیں، بکریوں کا ریبڑ تھا، بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چل رہے تھے، بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چل رہے تھے، اور میمونہ السوداء تھوڑے فاصلے پہ نماز پڑھ رہی تھی، طویل سجدے کر رہی تھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئی، سجدے کر لیے، سلام پھیرا، تو میں، وہ حضرت عبداللہ بن زائد کہتے ہیں، میں کبھی بکریوں اور بھیڑیوں کو دیکھوں اکٹھے چلتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے، اور کبھی میمونہ السوداء کے طویل لذتیں اور اس کی مناجات کو دیکھوں، اللہ کو پکارتی تھی اور روتی تھی کیفیت۔ جب سلام پھیر کے میری طرف مڑی اور کہا عبداللہ بن زید کیسے آئے ہو؟ ملاقات کا یہ ٹائم نہیں ہے، وعدہ آخرت کا ہے۔ اللہ اکبر، خواب میں دیکھا تھا، باری تعالیٰ نے دکھایا تھا کہ جنت میں یہ میمونہ السوداء تیری ساتھن ہوگی، تیری زوجہ ہوگی، یہ تیرا جوڑ ہوگا، اس کے ساتھ رہو گے۔ خواب میں دیکھا تھا۔ ادھر پہنچے، نماز سے سلام پھیرا تو جواب میں کہا الوعد فی الجنہ لا ہا ہونا۔ عبداللہ بن زید یہاں کیسے آئے ہو؟ ملاقات کا وعدہ تو جنت میں ہے، یہاں نہیں ہے، چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، کیسے ہوتے ہیں عاشق لوگ، کس طرح اللہ ان کے پردے اٹھاتا ہے، کس طرح دل کی معرفت کی آنکھیں کھولتا ہے، کس حال میں لے جاتا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں عبداللہ ابن زید ہی ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ تو میمونہ السوداء نے کہا نصیحت یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ نے کوئی چیز دنیا کی عطا کر دی، اب حضرت میمونہ السوداء کہتی ہیں نصیحت، جو چیز اللہ بندے کو دنیا میں دے دے وہ آزمائش کے لیے دیتا ہے، یاد رکھ، آزمائش کے لیے۔ جب اللہ دے دے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اگر وہ بندہ اس چیز کی طلب میں لگ جائے، اس چیز سے محبت کرنے لگ جائے اور اس چیز کا حریص ہو جائے، اس چیز کے پیچھے لگ جائے، وہ چیز اس کے دل میں کھپ جائے اور اسی کو طلب کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی خلوت کی محبت سے، لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو دنیا کی چیز دی تھی تمہیں آزمائش کے لیے، تم اس کی طلب میں لگ گئے، اب جب میری خلوت میں بیٹھو گے، نماز پڑھو گے، تلاوت کرو گے، رکوع کرو گے، سجدے کرو گے، ذکر کرو گے، اب جو میری خلوت کی لذت ہے وہ واپس لے لیتا ہے۔
کہ ہم اپنی خلوت کی لذت و حلاوت ان لوگوں کو نہیں دیتے جو دنیا کی چیزوں کی طلب کے پیچھے، خواہ وہ عزت عہدہ منصب یا دنیا کی کوئی چیز ہو، اس کے پیچھے مارے مارے پھریں، ان سے ہم اپنی خلوت میں اپنی لذت و حلاوت واپس لے لیتے ہیں، اور اس کی جگہ اس کے دل میں وحشت بٹھا دیتا ہے، کراہت بٹھا دیتا ہے۔ پھر وہ بڑی مشکل سے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، وقت گزاری کرتا ہے، مگر کیف اور سرور اور لذت اور حلاوت وہ اٹھا لیتا ہے، کیونکہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ بس اس نے کہا یہ ایک نصیحت ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا اب مجھے اتنی بات بتا دے کہ یہ بھیڑیے اور بکریاں اکٹھے کیسے کھیل رہے ہیں؟ تمہاری بکریاں یہ بھیڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور کوئی بھیڑیا بکریوں کو کھاتا نہیں، یہ کیسے ہے؟ بس اس پر حضرت سودا میمونہ السوداء نے جواب دیا کہ جب سے میں نے اپنے مولا سے صلح کر لی ہے، بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ جب سے میں نے اس سے صلح کر لی ہے، مولا سے، بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی ہے، یعنی جب سے میں اس کی ہو گئی ہوں، اس نے اپنے بھیڑیے بھی میری بکریوں کے ساتھ کر لی ہیں۔